جہاں تک بات ہے نا ٹوٹلی چینج کی، تو وہ تو ظاہر ہے کہ دو صورتوں میں ہو سکتا ہے. ایک تو گورنمنٹ ان تمام لوگوں کو ساتھ بٹھائے اور کوئی فارمولا جو ہے نا وہ اس کو بنا لے، فارمولا طے کر لے کہ ہاں اس سٹینڈرڈ پہ ہم، یعنی وہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے تو گورنمنٹ بدنیتی کے ساتھ شامل ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ مدارس ہمارے متحد ہو جائیں. ٹھیک، متحد کر کے یہ نہیں ہے کہ ہم وسائل بھی آپ کو ہم دیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ متحد کر کے ہوتا ہے کہ ایجنڈا ہمارا ہو، پیسے آپ کے ہوں. یہ نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. اگر آپ سعودی عرب کو مثال بناتے ہیں تو سعودی عرب کی کسی مسجد کا بل لوگ نہیں دیتے، ریاست دیتی ہے. سعودی عرب کے کسی امام مسجد کی تنخواہ لوگ چندہ کر کے جمع نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی مساجد کے لیے چندے نہیں کرنا پڑتے تو نہ الگ مسجدیں بنتی ہیں اور نہ فرقہ واریت کا وہاں یہ والا ماحول ہے. اور وہاں وہ لوگ اپنی جب خیرات کرتے ہیں تو وہ ہمارے جیسے ملکوں میں آ کے مسجدیں بنوا دیتے ہیں، ہمارے جیسے ملکوں میں آ کے وہ یہاں لوگوں کے لیے وہ بہت سارے پروجیکٹس لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک، تو ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کرتی، دوسرا یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے، اس کی نیت درست نہیں ہوتی ان کاموں کو کرنے کی، تو پھر ہم خود ایسا ماحول بنا دیتے کہ ہم زمانے کی ضروریات کے ساتھ میچ کرتے. مثلا ہمارے بعض دوست جو ہیں وہ علماء جو کنونشنل علماء ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اس بات پہ کہ جب میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو درس نظامی ہے یہ آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے نا. بالکل ایسے ہی. اگر کل اس میں فارسی پڑھائی جا سکتی ہے تو آج انگریزی کیوں نہیں؟ آج کمپیوٹر کیوں نہیں؟ اس کا لازمی حصہ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک، پھر آپ جو وفاق ہے جس کے ذریعے سے آخر کار ڈگری ملتی ہے، فائنل ڈگری، آپ اس کو کیوں نہیں پابند کر لیتے اور وہ خود بیٹھ کے ضابطہ اخلاق کیوں نہیں طے کر لیتے کہ ہم ایسے کسی مدرسے کو امتحان کی اجازت نہیں دیں گے جو اس سٹرکچر پر نہ ہو، جس کے اساتذہ کم از کم اگر انہوں نے خود بھی بھرتی کی ہیں تو ہمارے پاس جو کوالیفیکیشن لیول ہے اس لیول پر میٹ نہ کرتے ہوئے ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے. کچھ ایسی شرائط رکھی جا سکتی ہیں، کچھ ایسے کام کیے جا سکتے ہیں. ایک تو اس کے لیے عرض چاہیے، دوسرا اس کے لیے تھوڑا سا وائڈنس، مینٹل وائڈنس چاہیے. دماغ تھوڑا سا کھولنا پڑے گا کہ آپ کا مقابلہ کن سے ہے. آپ کا مقابلہ بہت بڑی دنیا سے ہے. آپ کا مقابلہ یہ چھوٹے چھوٹے گلی محلے کی جو مساجد ہیں اور گلی محلے کے جو فرقے واریت کے مسئلے ہیں وہ ان سے نہیں ہے. آپ کا معاملہ تو پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کچھ بہرحال ایک سیگمنٹ ایسا رکھنا پڑے گا اور رہنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا مثلا میں اپنے سمیت ایسے بہت سارے لوگوں کی بات کروں کہ جو اس طرح سے دینی استعداد ان کی وہ نہیں ہے، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اس کے لیے ہمیں وہ جو روایتی علماء ہیں جو فنون کے ماہر ہیں، اسماء و رجال کے ماہر ہیں، حدیث کے مختلف علوم کے ماہر ہیں، تفسیر کے ماہر ہیں، آپ اس کو نگیٹ کریں گے تو وہی کا وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذمہ امانت کے طور پر سونپا ہے اس کی حفاظت نہیں کر پائیں گے. اور کوئی اللہ تعالیٰ قوم پیدا کر دے گا، کسی اور سے کروا لے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو کنونشنل علماء چاہیے. اس کے لیے ہمیں سیٹ اپ بنانا چاہیے کہ ہم بطور جماعت کے کیا کر سکتے ہیں، بطور ادارے کے کیا کر سکتے ہیں، بطور علاقے کے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی آئیں جو اسپیشلائزڈ ہوں. یعنی بنیادی تعلیم سب کی ایک جیسی ہو جائے، اس کے بعد اسپیشلائزڈ ہوں کہ یہ تخصص ہے فقہ میں، یہ حدیث میں، تفسیر میں، یہ ایسے شعبوں کے لوگوں کو پیدا کریں. اور پھر ان کو ہم اتنا ہی زیادہ، جیسے آپ دیکھیں کہ اگر ایک بچہ جو ہے وہ میڈیکل آفیسر بنتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہے، اور ایف سی پی ایس کر کے جب آتا ہے تو اس کی ڈیمانڈ ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہم اس کو کیٹیگرائز کریں، گورنمنٹ کے اوپر بھی پریشر ہو کہ ایسے ہمارے لوگوں کو اہمیت دی جائے، اور خود بھی ہم اگر وہ نہیں کرتے تو ہم اپنے طور پر کر لیں.